میرے نزدیک داڑھی مسلمان رکھیں گے، اس لیے رکھیں گے کہ ان کے پیغمبر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی شخصیت کے ساتھ جب انسانوں کا غیر معمولی تعلق ہوتا ہے، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کی ایک ایک ادا کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات ہمیں معلوم ہے۔ اس کا ایک فطری نتیجہ یہ ہے کہ آدمی جب محبت کے جذبات اپنے اندر پاتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے، اور یہ اظہار مختلف اداؤں کو اپنانے کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ داڑھی بھی اسی نوعیت کی چیز ہے۔ مسلمان اس وقت بھی اسی جذبے کے ساتھ ہی رکھتے ہیں، مسلمان مستقبل میں بھی یہ رکھتے رہیں گے۔ جہاں تک دین کا تعلق ہے، دین کے احکام بالکل واضح ہیں۔ دین، شریعت، اس میں کیا ہدایت دی گئی ہے، کیا چیز فرض کی گئی ہے، کیا چیز پسندیدہ قرار دی گئی ہے، کس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حرام ہے، کس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مکروہ یا ناپسندیدہ ہے، وہ بالکل متعین اور بالکل واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اس پورے کانٹینٹ کو، جو کچھ بھی دین میں شامل ہے، نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ داڑھی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ دین کے احکام کا حصہ نہیں ہے، شریعت کے احکام کا حصہ نہیں ہے۔ اس کو آئین محبت سے متعلق کرنا چاہیے، اس کا شریعت کے احکام سے یا دین کے احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں غلطی یہی ہوئی ہے کہ ایک چیز جو دین کے احکام سے متعلق نہیں تھی، اس کو دین کے احکام سے متعلق کر دیا گیا ہے۔ دین جن چیزوں کو موضوع بناتا ہے وہ چیزیں بالکل متعین اور بالکل واضح ہے۔ دین اس کو موضوع بنائے گا کہ ہمیں اپنے بدن کی تطہیر کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو موضوع بنائے گا کہ ہمیں اپنے اخلاق کی پاکیزگی کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو موضوع بنائے گا کہ ہمیں اپنے کھانے پینے، خور و نوش کی پاکیزگی کے لیے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے وہ عبادات کے طریقے بتائے گا۔ دین کا تعلق ان موضوعات سے ہوتا ہے۔ حدیث میں تو بظاہر واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ملتے ہیں جس میں انہوں نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے، حدیث پر اگر آپ دقت نظر کے ساتھ غور کریں اور اگر آپ دیکھیں اور استقصاء کر کے دیکھیں تو یہ کل 3 حدیث ہیں۔ ان سب پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں اصلاً داڑھی رکھنے یا نہ رکھنے کا مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے۔ لوگ اس زمانے میں داڑھی رکھتے تھے، یہ ایک عام رواج تھا۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں نے داڑھی نہ رکھی ہوئی ہو۔ داڑھی مونچھ کیسی ہونی چاہیے، احادیث میں یہ زیر بحث ہے۔ انبیاء علیہ السلام تہذیب نفس کے لیے آتے ہیں، وہ ہمیں آداب سکھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم اگر کوئی لباس پہن رہے ہیں، ہم اگر اپنی وضع قطع میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں، ہم اگر اپنی چال ڈھال کا کوئی انداز اختیار کر رہے ہیں، ہم اب اپنی بات چیت کا کوئی اسلوب اگر اختیار کر رہے ہیں تو اس میں اخلاقی چیزوں کو کیسے ملحوظ رکھیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر لوگوں کو توجہ دلائی کہ یہ جو بعض لوگ اس طرح کی وضع قطع بنا لیتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں، داڑھی یا مڑوا لیتے ہیں یا بہت چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، یہ چیز متکبرانہ وضع پر دلالت کرتی ہے۔ تکبر دین میں ایک بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تمام علامتوں کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کیا، اور قرآن مجید نے بھی متنبہ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ تمہاری چال متکبرانہ نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز متکبرانہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کی وضع قطع کے بارے میں ان کو متنبہ کیا، اور بعض لوگ عام طور پر جس طرح کی داڑھی مونچھ رکھتے تھے اسے آپ نے ناپسند فرمایا، اور اسی چیز کو آپ نے مختلف موقعوں پر بیان کیا۔ اس کی میں ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم اپنا سر منڈوا دیتے ہیں، دین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حج کے موقع پر آپ حلق کراتے ہیں، سارا سر منڈوا دیتے ہیں، یہ معاملہ دینی لحاظ سے زیر بحث نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ نے بال رکھے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، کیونکہ میں نے پہلے جس طرح کی عرض کیا، انبیاء علیہ السلام آپ کو تہذیب سکھاتے ہیں، تو حضور نے ہدایت فرمائی کہ آپ اپنے بالوں کو بنا سنوار کر رکھیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس حدیث سے اگر آپ یہ استدلال کریں کہ اس میں بال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ غلط استدلال ہوگا۔ بال رکھے ہوئے ہیں تو ان کو کیسے رکھنا چاہیے، بنانا چاہیے، سنوارنا چاہیے، آدمی کو بھوت بن کر لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ نے داڑھی مونچھ رکھی ہوئی ہے تو اس میں کیسی وضع ہونی چاہیے، یعنی کیا اوباشوں کی سی داڑھی ہونی چاہیے یا شرفاء کی داڑھی ہونی چاہیے۔ تو داڑھی اور مونچھ کے مابین توازن کیا ہونا چاہیے، احادیث میں یہ چیز زیر بحث ہے۔ اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین میں نہیں ہے لیکن وہ دین میں داخل ہو جاتی ہیں، اور بعض چیزیں جن کی وہ اہمیت دین میں نہیں ہوتی ان کو وہ اہمیت دے دی جاتی ہے۔